بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس موضوع پر روشنی ڈالیں گے اس کا عنوان ہے جنات کا انسانوں کو تکلیف پہنچانا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ اگرچہ جن اور انسان دو الگ الگ مخلوقات ہیں، دونوں کی رہائش، خوراک اور دیگر ضروریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور دونوں کو اپنے معاملات میں ایک دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات انسانوں کی طرف سے جنوں کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور ایسا اکثر لا علمی میں ہوتا ہے کیونکہ جنات انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ جنات کا انسانوں کو تکلیف پہنچانا شریعت مطہرہ سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک نوجوان کے گھر میں سانپ گھس آیا اور پھر دونوں میں لڑائی ہوئی، جس کے نتیجے میں دونوں ہی ہلاک ہو گئے۔ بعد ازاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ وہ سانپ دراصل شیطان تھا۔ یہاں علامہ ابو بکر جزائری کا بیان کردہ آنکھوں دیکھا واقعہ ذکر کر دینا مناسب ہے تاکہ جنات کی طرف سے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی مزید وضاحت ہو جائے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ میری اپنی عزیز بہن کا دردناک سانحہ ہے۔ بچپن میں اس المیہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور تب سے دل پر اس صدمے کا داغ اٹھایا ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک روز ہم چھوٹے چھوٹے بچے کھجور کی خشک لکڑیوں کا گٹھا بنا کر ایک رسی کی مدد سے مکان کی چھت پر اسے چڑھا رہے تھے۔ میری بہن جو عمر میں مجھ سے کچھ ہی بڑی تھی چھت پر تھی اور اوپر سے رسی کھینچ کر لکڑیاں ایک طرف رکھتی جاتی تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ جب بہن نے رسی کھینچی تو گٹھا بھاری ہونے کی وجہ سے اس سے کھینچا نہ جا سکا، چنانچہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور گٹھا نیچے گر گیا۔ سو اتفاق کہ گٹھا جہاں گرا وہاں کوئی جن برجمان تھا اور یہ گٹھا ٹھیک اس کے اوپر گرا، جس سے اس کو تکلیف ہوئی، لیکن اس خبیث نے نادانستگی کی اس اذیت کا بدلہ اس طرح لینا شروع کیا کہ رات کو جب میری بہن محو خواب ہوتی تو یہ آ کر اس کا نیند میں گلا دباتا اور بیچاری بہن انتہائی کرب کے عالم میں ذبح کی گئی بکری کی طرح تڑپ اٹھتی اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑتی، اور جب تک ادموئی نہ ہو جاتی یہ ظالم جن اسے نہ چھوڑتا۔ ہفتہ میں کئی دن اس طرح ہوتا۔ ایک دن بہن کی زبانی اس ملعون جن نے اس کا اظہار بھی کیا کہ فلاں فلاں دن کی اذیت کا وہ اس طرح بدلہ لے رہا ہے۔ ہماری بہن اس ایک روز کی معمولی خطا کی پاداش میں 10 سال کے طویل عرصہ تک یہ اذیت سہتی رہی، اور ہفتہ عشرہ میں کئی دن ایسا ہوتا کہ موت اس کے قریب آ کر لوٹ جاتی۔ آخر ایک روز جن نے اس کا گلا اس روز سے دبایا کہ اس کا سانس اکھڑ گیا۔ اس نے آخری بار زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑی اور پھر اس کی روح کفسر انصر سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں اسے جگہ دے، آمین۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد علامہ ابو بکر الجزائری خود فرماتے ہیں کہ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے سروں پر پڑی ہوئی افتداد ہے۔ اس کی صداقت کی اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کہ ہماری آنکھوں نے اسے ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ جنات انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ بات شرعی دلائل کے علاوہ اہل علم کے مشاہدات و واقعات سے بھی ثابت ہے۔ یہ جنات انسانوں کو بہت سے طریقوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جنات انسانوں کو دو طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، یا تو انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس پر کلی طور پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، اسی کو آسیب زدگی کہتے ہیں، یا پھر انسانی جسم میں داخل ہوئے بغیر مختلف انداز سے تکلیف پہنچاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں،
شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات ذکر فرمائی کہ جنات انسان پر یا تو اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ جسم انسانی میں داخل ہو کر اسے آسیب زدہ بنا دیتے ہیں، یا پھر اسے دورے ڈال کر یا خوف و وحشت میں مبتلا کر کے غرض مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان طریقوں کی وضاحت کرتے چلیں۔ نومولود کو اذیت دینا، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے زور سے چیختا ہے۔ ڈرانے خواب دلانا، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہولناکیوں پر مشتمل ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اولاد آدم کو غمگین کرے۔ ایک دوسری روایت میں خواب کی ایک قسم یہ بھی مذکور ہے اور تخویف ڈرانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت حمسنہ بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استحاضہ کے متعلق ارشاد فرمایا، یہ تو محض شیطان کا ایک چوکا ہے۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو ایام ماہواری کے علاوہ کسی رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ صاد میں ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ واضح رہے کہ دراصل ہر بیماری اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن شیطان بعض اوقات کسی بیماری میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثلا بعض اوقات شیطانی وسوسے کے باعث انسان کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جنات کا کچھ چوری کر کے لے جانا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ شیطان وہاں سے روزانہ اناج چرانے کی کوشش کرتا، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑ لیتے۔ بالآخر شیطان آپ کو ایک دعا سکھا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل پچھلی ویڈیوز میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ جنات کا طاعون میں مبتلا کرنا، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ طاعون کی بیماری جنوں میں سے تمہارے دشمنوں کے نیزے کا زخم ہے اور تمہارے لیے شہادت ہے۔ جنات کا انسانوں سے چمٹ کر تنگ کرنا، جنات کی طرف سے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں انسان کا عقل و شعور ہی باقی نہیں رہتا۔ وہ کہہ رہا ہے، اسے کچھ علم نہیں ہوتا، اس پر پاگل پن کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تو اس کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسے عربی میں مس یا السرا کہا جاتا ہے۔ جس شخص پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اسے المسروع کہا جاتا ہے۔ اردو میں اسے آسیب زدگی، جناتی مرگی، جن زدگی یا جن کا چمٹنا کہتے ہیں۔ اس قسم کا جناتی دورہ دراصل مرگی کے دورے کے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے جناتی مرگی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو انسان کے اعضائے رئیسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان پر دیوانگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مرگی کا دورہ مختلف طبی وجوہات کی بنا پر پڑتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسے دورے کے پیچھے طبی وجوہات ہی ہوں، بلکہ بعض اوقات یہ دورہ جناتی اثرات کی وجہ سے بھی پڑتا ہے۔ انسانوں کو جن چپنے کے حوالے سے آگے مزید ہم بات کریں گے۔ جنات کا انسانوں کو چمٹے بغیر تنگ کرنا، یعنی اس صورت میں جنات انسانی جسم میں داخل تو نہیں ہوتے، لیکن مختلف طریقوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کسی کا گلا دبا دینا، کھانے میں غلاظت ڈال دینا، چولہے سے ہنڈیا گرا دینا، میاں بیوی میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کی لڑائی کرا دینا، گھر کی کوئی قیمتی چیز غائب کر دینا اور بے خوابی کی کیفیت پیدا کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ جنات کن کن طریقوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ جزاک اللہ خیرا۔